الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اتوار کی ہماری اصلاحی مجلس، اصلاحی بیان اصلاح کی نیت سے ہوتا ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جن گناہوں کے ہم عادی ہیں، یا وہ گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، یا اللہ تعالیٰ سے ہم مسلسل دوری کی، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا معلوم چل جائے. انسان کی بے چینیوں اور پریشانیوں میں سے، مصیبت اور آفتوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا سبب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. جب ہم پر کوئی مشکل آئے، نقصان آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کری، کام کاروبار میں نقصان کیوں ہوا ہے. تو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، غور کرتے ہیں. تو اس غور کرتے وقت سب سے بڑی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی والے کام تو ہم سے نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ بہت ساری، جیسے میں نے عرض کیا، پریشانی اور مصیبتوں کا سب سے بڑا سبب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان کتنا ہی بڑا کام کاروبار کرتا ہو، اور اپنی زندگی کے کتنے ہی اس نے آرام اور راحت کے سامان اور اسباب جمع کر لیے ہوں، پھر بھی وہ آرام اور راحت اور سکون کی زندگی سے محروم رہے گا. اس کا یقین ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا ہوگا. جس قدر یہ یقین ہمارا پختہ ہوگا، اتنے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، غفلت کی زندگی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. جس قدر ہمارے دلوں میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی ہمیں سکون سے نہیں رہنے دے گی، ہم ساری زندگی، ساری دنیا کے آرام اور راحت کے اسباب اور سامان جمع کر لیں، سکون اور آرام اور راحت سے ہم محروم رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو نہیں جوڑیں گے. یہ ایمان والے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، اس کو جتنا مضبوط کریں گے، جوڑیں گے، اتنی زندگی میں سکون رہے گا. اور جس قدر ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوگا، تو جس طرح مچھلی بغیر پانی کے بے سکونی میں ہے، تڑپتی ہے، تڑپ تڑپ کے مرتی ہے، پانی میں ڈال دیا جائے تو سکون میں ہے. اور جس قدر مچھلی گہرے پانی میں جائے گی، جس قدر مچھلی پانی میں گہرائیوں میں جائے گی، اتنا ہی سکون ہوگا. اور جتنی مچھلی پانی کے اوپر رہے گی، پانی کے اوپر رہے گی، آدھا پانی میں، آدھے پانی کے اوپر، اتنی پریشان. تو مچھلی کا سکون وہ پورے پانی کے اندر جا کر ملتا ہے. جب پانی کی گہرائیوں میں ہوگی تو وہ سکون میں ہوگی. تو ایمان والے کا بھی جب اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق اور رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا، گہرائیوں والا ہوگا، وہ اتنا ہی پرسکون، اطمینان، چین کی زندگی گزارتا ہو.
اور جتنا ایمان والے کا رشتہ تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوگا، مچھلی کی طرح ہوگا، آدھا پانی میں آدھا پانی سے باہر، مچھلی آدھی پانی میں آدھے پانی سے باہر، تو جس طرح وہ مچھلی سکون میں نہیں رہے گی، ایمان والا بھی چاہے ہم یہ چاہیں کہ تھوڑی بہت نماز پڑھ لیں گے، ہم مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہماری اس مجلس، ہفتے کی اس مجلس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ باقی رہے، ساری زندگی گناہوں سے ہماری محفوظ رہے۔ تو گزشتہ کئی اتواروں سے ہماری یہ مجلس کا سلسلہ ہے کہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچائیں۔ بہت سارے گناہ ہیں، ان میں سے ایک عظیم گناہ ہے، گناہوں کی تو بہت بڑی فہرست ہے، لیکن ایک بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ سب سے زیادہ روزے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے بچنے کا کہا ہے۔ آگے رمضان آ رہے ہیں، اور وہ ہے غیبت کا گناہ۔ غیبت کا گناہ حدیث شریف کا مضمون ہے، مفہوم ہے کہ بہت سارے روزے دار روزے سے تو ہوں گے، لیکن ان کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صرف کھانے پینے سے رکے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکا۔ ان کی زبان کھانے سے رک گئی، لیکن ان کی زبان غیبتوں سے نہیں رکی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت کیا کرو۔ ہمارے ہاں بہت رواج ہے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے کا، سامنے بات کرنی چاہیے۔ سامنے بات کریں گے کہ غلط بات ہے، پیٹھ پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس میں یہ برائیاں ہیں، یہی تو غیبت ہے، یہی تو اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو سمجھایا ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایک تو ہے انسان کا گوشت، پھر وہ انسان بھی بھائی، پھر بھائی بھی مردہ، اس کا گوشت کھانا کتنا سخت، یعنی جرم بھی ہے، برا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیبت اس سے بھی زیادہ برا ہے، غیبت کا کرنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، قرآن کریم کی آیت ہے، أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کو پسند کرتا ہے، سب کراہت محسوس کرتے ہیں۔ تو غیبت بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے بہت سارے گناہوں کی فہرستیں ہیں، غیبت کا گناہ ایک بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے۔ جب کہیں کوئی بیٹھے گا تو کسی کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، اور تو کوئی بات رہی نہیں، موقع یعنی اور کسی بات کے کرنے کا موقع نہیں، غیبت آ جائے گی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اب غیبتیں کر کر کے ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنی نیکیاں کسی کو دے دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، کافی عرصے رہا، تو وہ کہنے لگا ایک دفعہ حضرت سے کہ حضرت میں آپ کی مجلس میں بہت عرصے سے رہ رہا ہوں، آتا جاتا ہوں، اور بھی بہت سارے علماء کی مجلسوں میں گیا ہوں، لیکن آپ کی مجلس میں نے خوبی دیکھی ہے، ایک بہت اہم بات محسوس کی ہے۔ کیا ہے؟ کہ وہ ایسی بات ہے جو میں نے دوسری جگہوں پر محسوس نہیں کی۔ کہا کہ میں اتنا عرصہ آپ کی مجلس میں رہا، لیکن میں نے آج تک آپ کی زبان سے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی برائی نہیں سنی۔ آج تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص جو ان کے پاس کئی عرصے سے رہ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے آج تک آپ کی زبان سے آپ کی مجلس میں کبھی کسی دوسرے کے بارے میں برائی نہیں سنی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی میری نیکیاں فالتو تھوڑی ہیں، میں جو نیکیاں کرتا ہوں یہ کوئی فالتو کی تھوڑی ہیں کہ میں نیکیاں کروں اور دوسروں کو دے دوں۔
اور فرمایا کہ اگر میں کسی کی برائی کروں بھی تو میں اپنی والدہ کی برائی کروں گا، اگر مجھے کسی غیبت کرنی بھی ہو تو اپنی والدہ کی غیبت کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آپ کی، کہ غیبت کرنی ہو تو اپنی والدہ کی غیبت کروں گا۔ تو حضرت نے وضاحت فرمائی کہ بھائی جب کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو غیبت کرنے والا نیکیاں اپنی دے رہا ہوتا ہے اس کو، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں غیبت کروں کسی اور کی اور اس کو اپنی نیکیاں دوں؟ میں تو غیبت کروں گا اپنی والدہ کی تاکہ نیکیاں اپنی والدہ کو دے دوں۔ یعنی ایک بات سمجھائی کہ غیبت دراصل ایسا ہے کہ جیسے اپنی نیکیاں کسی کو دے دینا۔ اب انسان نیکیاں کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی بھلائی کا کام کرے، اور وہ اس لیے کرے کہ دوسروں کو دے دے، تو یہ اس کے لیے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ تو غیبت کا گناہ یہی ہے کہ نیکیاں انسان کرتا ہے، محنت انسان کرتا ہے، اور اس نیکیوں کو بعد میں ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی دنیا میں محنت کرتا ہے، دکان کھولے، کام کرے، کاروبار کرے، پیسہ کمائے، تو پیسہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے کماتا ہے، لیکن وہ شام کے ٹائم دکان بند کر کے پیسہ سارا بانٹ دے، جتنا کمایا صبح سے لے کر شام تک ساری آمدنی بانٹ دے، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، بھائی اتنی محنت کری اور ساری بانٹ دی، گھر والوں کے لیے لیا تو گھر والوں کا حق ہے۔ تو جس طرح دنیا کما کر ایک دم سے بانٹ دینے والے کو بیوقوف کہا جاتا ہے کہ گھر والوں کا بھی تو حق ہے، اپنا بھی تو حق ہے، اسی طرح نیکیاں کما کر ضائع کر دینا یہ غیبت ہے۔ نیکیاں کما کر ضائع کر دینا، بانٹ دینا، یہ غیبت ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو جہاں کھانے پینے سے بچاتے ہیں اور جو روزے کا حکم ہے، وہاں کوشش کرنی چاہیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان کی گناہ سے، آنکھوں کے گناہوں سے، کہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، ابھی سے عزم ہو، رمضان کی آمد سے قبل ابھی سے عزم اور ارادہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ جب یہ ارادہ اور یہ عزم ہوگا پختہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں گناہوں سے بچائیں گے، اور رمضان کا مہینہ اگر گناہوں سے بچ کر گزر گیا تو اللہ تعالیٰ پورے سال توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ علماء اور اکابرین سے یہ بات سنی ہے، اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ جس نیکی کی عادت رمضان کے مہینے میں ہو، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی برکت سے پورے سال اس نیکی کی توفیق دیتے ہیں، پورے سال۔ یعنی اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں عادت ڈالی کہ میں 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں پڑھوں گا، تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں، پورے سال نمازوں کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے مسجد میں ادا کرنے کی۔ اسی طرح جس نے رمضان کے مہینے میں اہتمام سے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالی کہ میں نے کوئی غیبت نہیں کرنی، میں نے رمضان میں کسی کی بھی زبان سے برائی نہیں کرنی، نہ سننی ہے نہ کرنی ہے، اور اس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اس بات کی فکر میں ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، کسی کی برائی نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، اس فکر میں سارا دن گزر گیا، پھر روزہ افطار کیا، اس کے بعد بھی اس فکر میں گزر گیا، تو انشاءاللہ رمضان کی برکت سے جب ہم اس قدر گناہ سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں توفیق دیں گے کہ ہمیں گناہوں سے اسی طرح بچائیں گے، اسی طرح بچائیں گے۔ اور پھر بھائی گناہ جو ہیں یہ تو سانپ کی طرح ہیں، یہ تو چنگاری کی طرح ہیں، یہ تو بچھو کی طرح ہیں، یہ تو انسان کی زندگی کو، جس طرح ہم اپنی زندگی کو سانپ اور بچھو سے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی سانپ اور بچھو کو نہیں پالتا، نہیں رکھتا، وجہ کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سانپ اور بچھو میرے بچوں کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چنگاری کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا، کوئلہ کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا، اس کو پتہ ہے کہ چنگاری ہو یا کوئلہ ہو، اس سے آگ بھڑک سکتی ہے جس سے میری زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، گناہ،
اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے کام ہیں، چاہے وہ زبان سے ہوتے ہوں، کسی بھی طرح کے گناہ ہوں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، یہ سب بھی انسان کی زندگی کے لیے کوئلے ہیں، چنگاری ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ جس طرح سانپ اور بچھو سے ہم اپنی زندگی کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، اسی طرح یہ گناہ ہماری زندگی کا دنیا کا سکون بھی اور آخرت کا سکون بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے کہ بعض دفعہ نیکیوں کا تو ہم بہت اہتمام کر لیتے ہیں، نیک کاموں کا تو بہت اہتمام کر لیتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، نماز بھی پڑھنی چاہیے، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، درود شریف استغفار بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نیک کاموں کا اہتمام کرتے ہیں تو زندگی انسان کی دو طرح سے چلتی ہے، ایک نیکیوں سے، ایک گناہوں سے بچ کر۔ اسی طرح ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی بھی نہ ہو، کوئی نیکی بھی نہ چھوٹے اور کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ یہ ہے کامل زندگی، یہ ہے ایک مسلمان کی کامل زندگی، کہ اس کی زندگی سے کوئی نیکی بھی نہیں چھوٹتی، وہ کسی خیر کے کام کو نہیں چھوڑتا، وہ سارے خیر کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہو اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے، جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہ اچھی سے اچھی غذائیں کھائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحت اچھی رہے، تو صحت اچھی کرنے کے لیے غذائیں اچھی کرنی پڑتی ہیں، کہ جسم میں اچھی غذائیں جائیں گی تو صحت اچھی ہوگی۔ تو جسم میں اچھی غذائیں ڈالتا ہے، کھاتا ہے، صحت کا خیال کرتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، میرا جسم صحت کے لحاظ سے اچھا ہو۔ اسی طرح جب یہ جسم جس کے بارے میں ہم فکر کر رہے ہیں اچھا ہو، صحت مند ہو، اگر ہم ایسی کوئی چیز معمولی سے کھا لیں گے جس سے جسم کی صحت خراب ہوتی ہو، تو ہماری جو صحت بنی وہ سب خراب ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ کہ ہم نے بہت اچھی اچھی غذائیں کھائیں، صحت بنائی، اور تھوڑی سی کوئی ایسی چیز کھا لی جس سے صحت خراب ہو گئی، تھوڑی سی جس سے ہماری صحت خراب ہو گئی، تو وہ ساری ہماری جسم پر محنت ضائع ہو جائے گی، سب ضائع ہو جائے گی۔ کہ ہم نے ایک طرف تو صحت کے لیے بڑی اچھی اچھی چیزیں کھائیں، دوسری طرف ہم نے ذرا سا گندگی کھا لی، صحت کو نقصان دینے والی چیزیں کھا لی، تو ساری صحت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنے ایمان کو بہتر بنانے کے لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے، تلاوت کرنے سے اللہ کی محبت، نماز پڑھنے سے اللہ کا تعلق، ذکر اذکار سے اللہ کا نور ملتا ہے، ایمان کا نور۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کو یہ چیزیں مضبوط کر رہی ہیں، لیکن جب ہم نے ذرا سا کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام کر لیا تو پھر ہم نے وہ سارا نور ضائع کر دیا، وہ سارا نور ضائع کر دیا۔ اس لیے اس بات کی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ایک طرف ہم نیکیاں اور نیک اعمال کریں، دوسری طرف ہم کوشش کریں کہ یہ نیک اعمال ہمارے محفوظ رہیں، ضائع نہ ہوں، ضائع نہ ہوں۔ اور بالفرض اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، بالفرض اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار رکھا، فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کو فوراً صاف کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے جب کوئی گناہ ہو اس پر صدق دل سے توبہ ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، مجھے ندامت ہے، مجھے افسوس ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے صاف کر کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اس کو سکون نہیں ملتا۔ ایمان کامل اسی کا ہے کہ جس کو اللہ کی ناراضگی میں پل بھر بھی سکون نہ ملے، وہ ایک لمحہ بھی اللہ کی ناراضگی میں سکون سے نہ گزار سکے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے کہ میں نے آج اللہ کی ناراضگی والے نافرمانی والا کام کر لیا، توبہ کر رہا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو یہ بھی گناہ ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کری ہے، کسی مسلمان کو ستایا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اس کی بھی توبہ ہے کہ فوراً اس سے جا کے معافی مانگے، اس کا حق واپس کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ ایک اچھی زندگی ہے، اور یہ ایک اچھی زندگی کا پہلا راستہ ہے، اس سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔
اس سے ہماری زندگی میں کامیابی اور ترقی کے راستے کھلیں گے۔ انسان اپنے راستے خود بند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ترقیوں کو روکتے نہیں ہیں، نہ ہی کسی کی کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم اپنی ترقیوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، کامیابیوں کے راستے سے ہم رک جاتے ہیں، وہ ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو جس طرح دنیا کے بہت سارے معاملات میں پریشانیوں میں ہم غور کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کہ یہ پریشانی کیوں آئی ہے، یہ نقصان کیوں آیا ہے، تو جہاں ہم بہت ساری چیزوں کو غور کر کے سوچتے ہیں کہ یہ کوئی سبب ہوگا، تو اسی طرح یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کے بعد بھی بہت ساری پریشانیاں مصیبت آتی ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری زندگیوں میں بے سکونی کا، بے چینی کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ نے اپنی امت کو درس دیا کہ دیکھو میں گناہوں سے معصوم ہوں، محفوظ ہوں، پھر بھی میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہم سے تو کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں دن رات میں کتنے استغفار کرنا چاہیے؟ تو ایک تسبیح سے لے کر 3 تسبیح تک استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، دل ہی دل میں اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دیے، ایک دو تسبیح گھمانا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تو ہم تعداد بڑھا رہے ہیں، تعداد مقصود نہیں، تعداد کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی ہو، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور استحضار بھی ہو کہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، دل میں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اے اللہ میں نے آپ کی ناراضگی اور نافرمانی والا کام کیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو ایک تسبیح بھی اگر ہم اس کیفیت سے اور ندامت سے، احساس سے پڑھیں گے تو استغفار کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی، بڑی برکتیں ہیں استغفار کی، اس لیے معمول بنانا چاہیے۔ روزانہ ایک تسبیح، 100 دانے کی ایک تسبیح، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اے اللہ بہت آپ کو ناراض کیا، بہت سارے ہم سے ایسے کام ہوئے ہیں جو آپ کی ناراضگی اور نافرمانی والے تھے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم آپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ کو ناراض کر کے اللہ ہم سکھ سے نہیں رہ سکتے، چین سے نہیں رہ سکتے، ہمارا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ناراض ہیں تو ہم ناکام ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم بے چینیوں پریشانیوں کا سامنا کرتے رہیں گے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس کیفیت کے ساتھ استغفار کرتے رہیں، روزانہ کریں، دن رات میں کریں، رات کو سونے سے پہلے بھی کریں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے دن بھر میں بہت سارے ایسے کام کیے جو آپ کی ناراضگی کے ہوں گے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو وہ کامیاب مسلمان ہے جو رات کو سونے سے پہلے اپنے معاملات اپنے اللہ سے صاف کر کے، صلح کر کے، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی والے معافیاں مانگ کر پھر سوتا ہوں، یہ ایک کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ایمان والی، اعمال صالحہ والی، نیکیوں والی، تقوی والی، آپ کی یادوں والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ لاپرواہی کی اور آپ کی ناراضگی اور نافرمانی والی زندگی سے یا اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ غیبت کے گناہوں سے اور تمام تر گناہوں سے اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد و نسلوں کی، ہمارے احباب دوستوں کی، ہمارے متعلقین سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے والدین کی زندگیوں میں، ہمارے احباب دوست متعلقین، ہمارے اہل و عیال، بیوی بچوں
ہمارے بہن بھائی ہم سب کی زندگیوں میں، عمروں میں صحت میں برکت نصیب فرما، اور ہم سب کو یا اللہ صحت و عافیت و سلامتی کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، اور ہم سب کے حق میں رمضان کو سلامتیوں والا، قبولیت والا بنا دیجیے۔ خوب رمضان مبارک کی قدردانی نصیب فرما، اور خوب رمضان مبارک کی خیر و برکت نصیب فرما، اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بار بار ہماری زندگیوں میں رمضان آتا رہے، اور ہم سب رمضان کے خوب قدردان بنیں۔ اللہ رمضان میں اللہ خوب آپ کی یادوں میں، قرآن کی بہاروں میں اپنے رمضان کے مبارک مہینے کو گزاریں۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی، اللہ اس کی آمد کا، اے اللہ ہمیں استقبال رمضان کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خوب ہمیں اس کی تیاریاں، ابھی سے تیاریوں کی توفیق نصیب فرما۔ ابھی سے اپنی مصروفیات، دنیاوی مصروفیات کو کم کر کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے، رمضان مبارک کی عبادتوں کے لیے فارغ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔